بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اور اگر عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بحث ہوگی، لہٰذا ویڈیو اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جتنی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی، جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید کی سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل جنت بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تفصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ ناظرین، جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطیہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دے گا۔ جن خواتین نے دنیا میں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ شوہر رکھے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی کہ اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک اور صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہوگی جو باہر والے کپڑے کو آستر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورت کو عطا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھ دی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کرے گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان
پھر دلوں کو سیر زدہ کر دیتا ہے۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسلام میں حوروں کے ساتھ غلمان کا ذکر بھی موجود ہے اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہے۔ وہ خدام ہے جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ غلمان کے حوالے سے مفسرین قرآن کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار و مشرکین کی اولادیں ہیں اور وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سپی میں موتی ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ واقعہ میں ارشاد فرمایا، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔